بھی جانتے ہوں گے یا میں بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے جس میں ابرہہ نام کے بادشاہ نے خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لشکر کو تہس نہس کیا، تباہ و برباد کیا، خاک و خاکستر کیا. کیسے؟ ارسل علیہم طیرا ابابیل. اللہ نے آسمان سے بارش نہیں نازل کی کہ بارش کا عذاب آ گیا ہو، زمین کو نہیں دھسایا کہ زمین دھس گئی ہو اور اس کے سارے ہاتھی مر گئے ہو، بجلی نہیں برسائی کہ بجلی گر گئی ہو اور اس کا سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا ہو، بلکہ قرآن کہتا ہے ارسل علیہم طیرا ابابیل. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ابابیل نامی پرندہ بھیجا. ابابیل نامی پرندہ. اور ابابیل پرندہ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بہت چھوٹا سا ایک پرندہ ہے، چڑیا ہے. اور مدینہ شریف اور مکہ شریف میں خاص طور سے حرم پاک میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو یہ نظارہ ملتا ہے. وہاں پہ آج بھی وہ پرندے موجود ہیں. چھوٹا سا پرندہ ہے. اللہ نے اس پورے لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، میں نے بتایا نا کہ کوئی ایسا عذاب نہیں نازل کیا کہ زمین دھس گئی ہو، آسمان سے بارش آ گئی ہو، بجلی گر گئی ہو یا کوئی تباہی و بربادی آ گئی ہو. نہیں، بلکہ ارسل علیہم طیرا ابابیل. اللہ نے ابابیل نام کے پرندوں کو یعنی ان کی جماعت کو، گروہ کو اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بھیجا. ارسل، اللہ نے بھیجا، علیہم ان کے اوپر، طیرا ابابیل پرندہ. کون سا؟ ابابیل. یہ پوری آیت کا ترجمہ میں نے بتایا. اب آپ دیکھیں کہ دماغ نہیں کام کرتا ہے کہ ابابیل نامی پرندے کی وجہ سے اس کا ہاتھی جیسا لشکر، ہاتھیوں پر مشتمل لشکر کیسے تباہ و برباد ہو جائے گا. کام کیا تھا ان پرندوں کا؟ وہ اپنے چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکر اوپر سے ان ہاتھیوں پر گراتے تھے، اور حال یہ ہوتا تھا کہ وہ کنکر ہاتھیوں پر جب پڑتا تھا، پتھر چھوٹا سا، تو ہاتھی جو ہے نا کئی فٹ زمین میں دھس جایا. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے چونچ میں چھوٹا سا پتھر اور کنکر اوپر سے پھینکے اور اس میں اتنی طاقت ہو جائے، اتنا پاور آ جائے کہ وہ ہاتھی جیسے مضبوط بھاری بھرکم جسم والے جانور کو زمین میں دھسا دے. تو ہمارا دماغ اس طرح سے نہیں کام کرتا. لیکن جب ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں نا، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ارسل علیہم، اللہ نے بھیجا. اب یہی سمجھنا ہے کہ کمال ان پرندوں کا نہیں تھا، طاقت ان پرندوں کی نہیں تھی، نہ ہی اس کنکر کا تھا، نہ ہی اس چھوٹے سے پرندے کا تھا. نہیں، بلکہ سارا کا سارا کمال، ساری طاقت، ساری قوت ارسلہ کا ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے. اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ کے بھیجنے میں یہ طاقت ہے. اب یہی بھیجنا جو لفظ آیا ہے نا، میں نے پہلی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، آپ یہاں اگر سمجھ گئے تو آپ وہاں بھی ایسے ہی اندازہ لگا لیں کہ اگر اللہ رب العزت بھیجے تو اس کے بھیجنے میں یہ طاقت ہے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ بھی اپنے چونچ سے ایک چھوٹا سا کنکر نیچے گرائے تو ہاتھی زمین میں دھس جائے. اللہ کے بھیجنے میں یہ طاقت ہے. یہاں آیت کریمہ میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو بھیجا. اب یہاں بھی جو لوگ حضور کی شان، حضور کی عظمت، حضور کے اختیارات اور حضور کے کمالات جن کے ذہن و فکر میں نہیں